بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ وہ علاقہ بارانی کہلاتا ہے جہاں زمینی پانی بہت گہرا ہوتا ہے۔ فصلات بارش کے پانی سے کاشت اور سیراب کی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ بارش ہوئی، بند پانی سے بھر گیا۔ جانوروں کے لیے چارہ اس جگہ کاشت کیا گیا۔ کاشتکار دن کو اپنی زمینوں میں کھیتوں کی حفاظت کے لیے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک خانہ بدوش عورت پھرتی پھراتی وہاں آ نکلی۔ کاشتکار سے مخاطب ہو کر کہا، او صاحب، ہمارا گدھا گم ہو گیا ہے۔ ہم قریب میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ میں اس گدھے کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا تو نہیں؟ کاشتکار نے عورت کو اکیلا دیکھا تو نیت میں فتور آ گیا۔ بولا، گدھا تو نہیں دیکھا مگر گدھے کے لیت دیکھے ہیں جو اس جانب کو پڑے ہیں۔ شاید وہ گدھا ادھر سے گزر گیا ہے۔ کاشتکار نے سمت وہ بتائی جو قدرے ڈھلوان تھی۔ وہ عورت اس جانب چلی گئی۔ یہ مرد بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بظاہر محفوظ مقام پر جا کر عورت کو جا پکڑا اور اپنی بری نیت کا اظہار اور عورت سے رضامندی چاہی۔ عورت نے کہا، میں فقیر ضرور ہوں مگر بدکار نہیں ہوں۔ اللہ سے ڈر اور میرا راستہ چھوڑ۔ مگر مرد نے ایک نہ مانی زبردستی بدکاری کر ہی ڈالی۔ مرد جب ہٹا تو عورت کھڑی ہوئی، خالی دامن پھیلایا اور سسکتے ہوئے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر بآواز بلند کہا، اے منتقم اللہ! میں فقیر اور خانہ بدوش ضرور ہوں مگر بدکار نہیں ہوں، جبکہ اس ظالم نے میری عزت اتار ڈالی۔ اگر جا کر میں اپنے خاوند کو شکایت لگاؤں، وہ بھی چونکہ مسافر ہے، یہ مقامی اثر رسوخ والا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اپنے دکھ کی شکایت تجھ سے لگاتی ہوں، تو اپنی اس فقیرنی کا اس مرد سے ایسا انتقام لے اور ہفتے کے اندر لے کہ جس کی خبر زمانہ سنے۔ اگر اس پہ ایک ہفتے کے بعد کوئی مصیبت آ پڑے تو میں سمجھوں گی کہ میری شکایت کا یہ بدلہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ ٹھیک دوسری رات جب یہ شخص اپنے ہی گھر میں خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہ دروازہ زور سے بجا۔ یہ مرد باہر نکلا۔ سامنے پولیس کا ڈالا کھڑا تھا۔ سپاہیوں نے جوں ہی اس کو دیکھا، پکڑا، تھپڑ لگا کر چند گالیاں نکالیں اور کہا، اچھا، قتل کرنے کے بعد مزے سے سو رہا ہے تو؟ اس نے کہا، کون سا قتل؟ کب قتل کیا؟ ایک نوجوان جو مدعی لگتا تھا کہا، یہی ہے میرے والد کا قاتل۔ سپاہی گھسیٹ کر لے گئے۔ بعد میں اس مرد کے ورثاء نے ضمانت کرانے کی کوشش کی تو اس ملزم نے ان کو ضمانت کرانے سے روک دیا اور کہا کہ تم میری رہائی کی جتنا زیادہ کوشش کرو گے میں اتنا زیادہ پھنس جاؤں گا۔ میں قاتل نہیں ہوں مگر مجرم ضرور ہوں۔ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس عورت کی شکایت اللہ نے قبول کر لی ہے۔ میرے بچاؤ کی ساری تدبیریں ناکام جائیں گی۔ بالآخر 16 سالہ کا ایک طویل عرصہ مظلوم کی بددعا کے نتیجے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے بری ہوا۔ صاحب، خدا کی گرفت سے بچنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ عافیت کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ سلامتی والے اعمال بھی اپنی زندگی کا نمایاں حصہ بنانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔